السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 31 سے 35 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا، اور حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند کرے مشرک۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، بے شک بہت سارے علماء، والرہبان، اور درویش، لیأکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں وہ مال لوگوں کے، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذہب، وہ جو جمع کرتے ہیں سونے کو، والفضة، اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا ان کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو جمع کیا تم نے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو تھے تم جمع کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے ایک دفعہ یہ بات سنی تو کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم تو اپنے درویشوں اور عالموں کو رب نہیں بناتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں تھا کہ جس کو وہ حلال کہتے تم اسے حلال کہتے، اور جسے وہ حرام قرار دیتے تم اسے حرام قرار دیتے۔ کہا یہ تو کرتے تھے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ وہ جس چیز کو حلال قرار دے اسے ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جسے وہ حرام کر دے اسے ہم حلال نہیں کر سکتے۔ ان کے عالم اور درویش پیسے لے کے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اسی کی بہت ساری شکلیں ہم آسانی سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی نماز کا نعم البدل پیسے لے لیا کرتے، اور اب بھی عیسائیوں کے ہاں کوئی گناہ ہو تو وہ ان کا پادری گھر میں آتا ہے، اس کا کچھ پیسے دیتے اور ان کے گناہوں کی معافی کر کے چلے جاتے۔ اپنے دین کو انہوں نے اس طرح سے آسان کر لیا، اپنے مطابق کر لیا۔ تو دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے جو چاہے جس طرف چاہے آسانی سے موڑ لے۔ یہ ایک خود بہت بڑی حقیقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور جس میں کسی قسم کی کوئی ڈھیل ڈھول اور کمی نہیں ہے کہ اسے پورا کیا جا سکے۔ تو آج بھی جیسے پیسے لے کے ارجنٹ فتویٰ استخارہ ہوتا ہے، ارجنٹ کے علاوہ دوسرا استخارہ ہوتا ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ یہاں سے فون کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً سے آپ کے مستقبل کا حال بتا دیتے ہیں، کون سا رشتہ آپ کے لیے صحیح، کون سا کاروبار آپ کے لیے صحیح۔
ایسا سب کچھ اللہ کے نبی نے نہیں کیا جن کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے تھا، جن کے پاس ایک سیکنڈ میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے اور ان کو فوراً صحیح یا غلط جو بھی تھے گائیڈ کر دیتے تھے۔ اب ان کے پاس کون سی وحی آتی ہے جس کے ساتھ یہ استخارے کا انہوں نے نیا طریقہ بنایا؟ صرف پیسہ کھانا۔ جتنی بھی رسومات بدعات چلی ہوئی ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو وہ بہت سارا کھانے پینے کا اور انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے، چاہے وہ مر جانے کی رسمیں ہوں، شادی بیاہ کی ہوں، یا زندگی میں مختلف ایونٹس کی ہوں جن کو ہم نے مذہبی ایونٹس کا نام دیا ہوا ہے، اس میں بھی بہت سارا کھانا پینا اور انجوائمنٹ ہے۔ اور جو فرائض ہیں ان سے زیادہ ہم ان کو اہمیت دے دیں۔ بدعت کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کا ثواب اتنا بتایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اسے کر لیا تو اب مزید فرائض کی اور بہت ثواب کمانے کی ضرورت نہیں۔ تو لاکھوں ہزاروں سال کی جو باتیں ہیں وہ ایک ایک رات کی عبادت سے اگر پوری ہوتی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تہجدیں پڑھنے کی اور راتوں کو جاگنے کی؟ تو اس میں بہت سارا جو وجہ ہوتی ہیں وہ یہی علماء اور درویش اور عالم ہوتے ہیں جو دین کو غلط رنگ دیتے ہیں اپنی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا نا کہ انہوں نے کم قیمت پر بیچ دیا دین کو، کم قیمت پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب، اور مسیح ابن مریم کو، حالانکہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے قرآن میں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے تو صاف کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کو حکم ہی دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام نے ان کی تورات جو تھی، جب یہ کسی کے غلبے میں آ گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد، ان کی ساری قوم بری طرح بخت نصر کے انڈر آ گئی تھی، تو 7 سال کے بعد جب ان قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا تو انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے جنہیں پوری تورات یاد تھی، جنہوں نے دوبارہ اس کو لکھا تھا، اور اسی تعظیم کی وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ جب وہ اللہ سے جوڑنے والے کسی انسان کو محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کو اتنی زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے وہ رب ہی ہے۔ جیسے ہمارے بھی بہت سارے لوگ اپنی نعتوں میں اور اپنی باتوں میں اللہ کی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین انسان ہیں، اور لیکن اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ تو یہاں بھی یہ شرک ہی ایک قسم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ سے بڑھا دیا جائے تو شخصیت پرستی ہی سی تو شرک شروع ہوا دنیا میں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو سب سے پہلے شرک آیا وہ شخصیت پرستی سے آیا کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے نیک لوگوں کی تصویریں بنائیں، پھر مجسمے بنائے، پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ اسی لیے تصویر کو بھی ناپسندیدہ کہا گیا، اور شخصیت پرستی کی طرف وہی جاتا ہے جو زیادہ تر وہ لوگ جو مطلب آسان راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں رب سے جوڑ رہا ہے بس اسی سے محبت کرو، وہی کافی ہے، وہ ہمیں آگے لے جائے گا، وہی ہمارا پلہ پکڑ لے گا، اسی کو بیعت کر لو، اسی سے فارغ ہو جاؤ۔ بس انہوں نے بھی یہی اسی طرح کا رنگ پیش کیا دین کا کہ بس ہماری بیعت کرو گے تو ہمارا تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، ہم تمہیں پار لگا دیں گے۔ حالانکہ ان کو اپنے پار لگنے کا پتہ نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کہاں سے کر لیا؟ شیطان نے انسان کے اندر یہ آسانیاں ڈالیں تاکہ وہ دین کی طرف نہ آئے، میرا فالوور بنے، اسی لیے تو اس کے پیچھے لگ کے یہ سارے شرک ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ کہہ دے گا کہ میں کون سا تمہارے سامنے آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رب بنائے اللہ کے علاوہ نئے نئے، کسی نے کوئی، ہر دور کا اپنا ہی رب۔ اگر عیسائیوں نے ایک بنایا، ایک یہودیوں نے بنایا، بہت سارے ہم نے بھی بنائے، ہر دور کا ایک رب بنایا، اور جو رب تھا یہ سارے رب اس رب کو بلانے کا وجہ بن گئے
کیونکہ جب آپ کو رب جیسی محبت دنیا میں کسی انسان سے کر لینی ہے تو پھر رب سے کیا کرنا ہے؟ لینا سب کچھ اسی سے۔ دنیا کا کوئی انسان، چاہے اس کو آپ رب کہہ لیں، رب کا بیٹا کہہ لیں، آپ کو کچھ بھی دینے پہ قادر نہیں ہے۔ قادر اور قدیر وہ ہے۔ اسے چھوڑ کے تو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی۔ تو اللہ فرماتے حکم تو دیے گئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ کیا دیا اس نے تمہیں زندگی میں؟ یہ تمہاری چلتی ہوئی سانسیں، یہ دیکھتی آنکھیں، یہ سنتے کان، یہ چلتے پاؤں، یہ کام کرتے ہاتھ، یہ زبان چلنے والی، کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کسی ایک چیز کو وہ بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت چلا نہیں سکتی۔ اتنی نعمتیں اسی کی لے کر اسی کا شرک، سبحانہ کرتے رہو، وہ تو پاک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا رہے گا۔ اس جیسا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی اس جیسا کر ہی نہیں سکتا۔ سبحانہ عما یشرکون، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا تکلیف کو۔ وہ ان تمام شرکوں سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اپنی ان باتوں سے، ان عقیدوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو مٹا دوں، اللہ کے نور کو ختم کر دیں۔ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی باتوں سے، اپنے عقیدوں سے، اپنی بدعات سے۔ ویأبی اللہ، اللہ سے انکار کرتا ہے۔ الا ان یتم نورہ، وہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو اگر نفرت ہے اسلام کے پھیلنے سے اور اسلام کو پھیلانے والے مخلص ہیں تو وہ تو پھیلے گا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مخالف تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت تھی، چالاک بھی بہت تھے، جھوٹے اور منافق بھی اور مشرک اور کافر سب کٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے۔ لیکن جس طرح سورج کے آگے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اللہ کے دین کے آگے ان تمام ادیان کی اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ 23 سال کے عرصے میں کیسے میرے نبی نے دنیا بدل کے رکھ دی، کیونکہ اس کے پاس وہ روشنی تھی جسے مٹایا نہیں جا سکتا تھا، جس کے مقابلے کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے۔ اگر سورج کو دکھایا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج تو سورج ہی رہتا ہے نا۔ تو اللہ کا دین بھی سورج کی طرح ہے، وقتی طور پر بے شک جھاگ اٹھتی ہے مخالفت کی، وقتی طور پر دب سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت ضرور ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی نے تو اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا اللہ کا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، وہاں کافر کہا اور یہاں مشرک، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے تو کافر بھی جتنی مرضی نفرت کریں، مشرک بھی جتنا مرضی شرک پھیلانا چاہیں، اللہ تو اس دین کو غالب کرے گا۔ اس نے اسی لیے اس وقت اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس دنیا کو ساری کو زبردستی مسلمان بنانا ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام ادیان جو ان کے چل رہے تھے وہ چلتے رہے، جس کے نصیب میں یہ نور لینا تھا اس نے لیا، عقلی اور عقل کے لحاظ سے اور دلیل کے لحاظ سے اور اپنے قوانین کے لحاظ سے اور اپنے خوبصورت طریقہ زندگی کے لحاظ سے وہ دین، ہمارا یہ دین تب بھی غالب ہوا تھا اور آج بھی غالب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے طریقہ زندگی کو بدل کر اس دین کا امیج خراب کر دیا، اس کی خوبصورتی کے اوپر گرد لا دی، لیکن حقیقت یہ ہے، اور جس کو یہ تمام لوگ جانتے ہیں، اسی لیے تو مسلمان جو نام کے بھی ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کہیں مسلمانی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، یہ ان کو بھی ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چنگاری ہے،
کہیں پھوٹ پڑی تو جنگل میں آگ لگا دے گی۔ کتنے معصوم صرف نام کے مسلمانوں کو مار ڈالا جاتا ہے کیونکہ مسلمان کا نام مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین پھیلانے والے چاہے گنتی کے ہوں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کے نزدیک اللہ ان کو ختم کرے گا تو قیامت آئے گی بدترین لوگوں پر۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، کبھی بھی ہر انسان کو جس طرح دین نے حق دیا ہے وہ نہیں دیتے، جس طرح خواتین کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے وہ نہیں کرتے۔ اگر غور سے ان تمام اور حق کو جاننے کے لیے ان تمام ادیان کا کوئی مطالعہ کرے وہ جان سکتا ہے کہ اسلام کا دین آج بھی اکلوتا وہ دین ہے جو سب پر غالب آنے والا ہے، جو ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ اگر کسی نے اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کیا، وہ چاہے حکومت کے لیے کیا، شادی کے لیے کیا، کاروبار کے لیے کیا، دنیا میں معاملات کے لیے کیا، جس نے بھی اس پر جس راستے میں صحیح عمل کیا وہ اس راستے میں دنیا کا اہم ترین انسان بن جائے گا۔ اگر شادی کو اس نیت سے کرے گا، اس طریقے سے گزارے گا جیسے ہمارے نبی نے گزارا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو وہ اس کی بہترین شادی ہوگی۔ اگر کاروبار کرے گا بہترین کاروبار کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انہی باتوں پر عمل کرے جن پر کرنے کا حکم ہمارے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کوئی حکومت اس طریقے سے کرنا چاہے، جرمن کے کسی بادشاہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنی اچھی حکومت کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے خلیفہ عمر سے حکومت کرنا سیکھا، وہ تو ہم سے سیکھیں اور ہم بد نصیب ان کو دیکھیں۔ ہماری یہ بد نصیبی ہی ہمیں یہاں تک لے آئی کہ دنیا میں مسلمانوں کو مٹا دینے والے ڈھیروں ہو گئے، اور مسلمان اپنی باوجود یہ کہ تعداد میں بہت ہیں اپنا بچاؤ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہارے اندر بزدلی، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ انہوں نے دنیا کی محبت ہمارے اندر بڑھا دی، بزدلی اور سست کر دیا ہماری قوم کو، حتیٰ کہ تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے کر دیا کسی نہ کسی سازش کے ذریعے، تاکہ ان کو اتنا ٹائم ملے ان کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں، ان کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور کسی رشتے کی پہچان نہ رہے، وہ بس برائی میں آگے سے آگے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام پلاننگز کو جو ہمارے خلاف کرتے ہیں انہی پر الٹا دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر کرنے والا خود ہی گھیرے میں آتا ہے۔ اور ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اگر کمزور ہیں أَنْتَ الْقَوِيُّ وَنَحْنُ ضُعَفَاء، ہم کمزور بنے ہوئے ہیں، اگر آج بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل آئیں تو کوئی کمزور نہیں ہے۔ دین ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کو برا بھی لگے، کافروں کو برا بھی لگے، رب اس دین کو غالب کرے گا، اور اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ اس صورت کے شروع میں یہی تو ہے کہ آج کے بعد یہ مشرک حج میں نہیں آ سکتے۔ کتنا زبردست کیٹیگرائز کر دیا اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، جو منافق تھے، جو کافر تھے، اور پورے اپنے گھر پر اور آس پاس اپنے دینداروں کو جمع کر دیا۔ مدتوں وہ سکون دنیا میں رہا جس کی ہر شخص تمنا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ اللہ بھی بتا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں تو پیسے بھی نہیں لیتا، تو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف دم کرتا ہے۔ وہ دم کر کے تو تمہیں اپنا مرید بناتا ہے، اور پیسے لینے کے لیے کوئی مانگنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو
وہ اس طرح کا کام کر کے دیتے ہیں کہ لوگ پھر ان کو نذرانے دیتے ہیں۔ تو یہ نذرانہ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی دربار بنے، اگر جا کے ان کو صحیح طور پہ دیکھا جائے تو اندر سے وہ پیسہ کمانے کی جگہ ہے۔ یہ کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ کی بات میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں، بہت سارے عالم اور راہب لوگوں کا مال کھاتے ہیں جھوٹ کے ساتھ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ بھی یاد رکھنا وہ دیکھنے میں دیندار ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، دین سے دور کرنے والے ہیں۔ اور اس معاملے میں ایک بہت بڑا واضح اور مدت، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت بھی یہ لوگوں کا یہی کام تھا کہ بظاہر دیندار اور اندر سے گھنونے عزائم ان کے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میرے والد آگ کی پوجا کرتے تھے، یعنی آگ کو سارا دن بجھنے نہ دیتے۔ میں بڑا ہوا تو میں نے یہی کچھ ان کو کرتے دیکھا، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور جب وہ جاتے تو مجھے اس آگ پہ نگران مقرر کرتے کہ میں اسے جلاتا رہوں۔ ایک دفعہ میں کبھی گھر سے نکلا ہی نہیں تھا، مجھے کسی دین کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تھا تو ایک دفعہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ جاؤ تم کھیتوں پہ آج کام کرو۔ میں جب جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک گرجا نظر آیا، اچانک میں وہاں اندر چلا گیا۔ وہاں عیسائی اپنی عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کا طریقہ اچھا لگا۔ میں نے سوچا ہمارے دین سے تو یہ دین اچھا ہے۔ میں کھیتوں میں گیا ہی نہیں، سارا دن وہیں رہا، اور شام کو گھر آئے تو میرے باپ نے پوچھا کیا بنا، کھیتوں میں گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو وہاں راستے میں ایک گرجے میں گیا تو ابا وہ تو بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، ہم سے اچھی ہے۔ میرے باپ کو تو فکر پڑ گئی۔ میں نے جب بحث کی تو انہوں نے مجھے زنجیر ڈال کر گھر میں قید کر لیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے دین کا جو صحیح سورس ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا شام میں، تو میں نے انہیں پیغام بھجوا دیا کہ کہیں شام میں کوئی قافلہ جائے تو مجھے لے جائے۔ تو ایک دفعہ وہاں قافلہ گیا، مجھے انہوں نے خبر دی اور میں زنجیر توڑ کے ان کے ساتھ چلا گیا، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور شام میں پہنچا تو ایک عیسائی پادری کے پاس رہا۔ وہاں میں کافی دن رہا تو مجھے نظر آیا کہ یہ پادری لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ صدقہ خیرات لوگ اس کو دے کے جاتے ہیں اور کہیں نہیں دیتا، خود رکھتا ہے۔ اتنا وہ ایسا تھا کہ اس کے پاس 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر گئے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ مر گیا، لوگ اسے دفن کرنے لگے بڑی عقیدت سے۔ تو میں نے کہا یہ جو تم جس کو دفن کر رہے ہو یہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، تمہیں صدقہ کا اور خیرات کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس کو جمع کرتا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے اس کا خزانہ انہیں بتایا۔ جب انہوں نے واقعی وہ بھرے ہوئے مٹکے سونے اور چاندی کے دیکھے تو انہوں نے کہا اسے دفن نہ کرو، اسے پھانسی پہ لٹکا اور اسے پتھر مارو، اور اسی طرح کیا گیا۔ اس کے بعد میں ایک اور پادری کے پاس گیا، پھر کچھ پادریوں کے پاس گئے جو کچھ بہتر تھے، ان سے نیک بھی تھے، اور آہستہ آہستہ آخری پادری نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یثرب میں، مدینہ میں ایک شخص آئے گا اور وہاں اس کے پاس تم چلے جانا۔ ہمارے بعد اب کوئی پادری اچھا رہ نہیں گیا۔ تو آج اگر اس وقت کچھ اچھے تھے تو کتنی مدت گزر گئی۔ اب اسی طرح کچھ اچھے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ مال کھانے والے ہیں۔ جتنے بھی درباروں پہ چلے جائیں پیچھے یہی سوچ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے باکسز رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈرم، کہ کسی میں ایک میں 1000 کا نوٹ پڑتا ہے، ایک میں 500 کا پڑتا ہے، کسی میں 100 کا پڑتا ہے، کسی میں 10 کا پڑتا ہے۔ جب وہ بھر جاتے ہیں ان کو خالی کر کے پھر لا کے رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی طرح دیکھنے والے لوگ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر عالم جتنی بھی بدعات کے ثواب بتاتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہوتی کہ بہت سارا کھانے پینے کا کام جو چلتا رہتا ہے اور لوگ اس میں خوش رہتے ہیں، ایسے فتوے دینے والوں سے بھی لوگ خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اس وقت، اور یہ بہت خوبصورت واقعہ، اتنا ٹائم نہیں کہ سارا واقعہ سنایا جائے، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کو ڈھونڈا، کتنی ان کی محنت تھی، کتنا ان کا ٹائم لگا تھا۔ تو من جدہ وجدہ، جو حق کو پانا چاہتا ہے اللہ اسے حق دے دیتے ہیں، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سارے مال کھانے والے اور اللہ کی راہ سے روکنے والے۔ اور یاد رکھو جس نے سونے اور چاندی کو جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس دن اس کو آگ میں تپا کر اس کی تختیاں بنا لی جائیں گی، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو خزانہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اس جمع کرنے کا ذائقہ چکھو۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ آپ نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال سخت موٹے اور جھوٹے کپڑے اور سیدھی سادی شکل تھی۔ اس نے سلام کیا، پھر کہنے لگا ان کو خوشخبری سنا دو کہ ایک پتھر دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی چھاتی پہ رکھ دیا جائے گا اور ان کے مونڈے کی اوپر والی ہڈی پہ رکھ دیا جائے گا جو چھاتی سے پار ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ پتھر لڑکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیٹھ موڑی اور ایک درخت کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا میں سمجھتا ہوں تمہاری یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگا یہ تو بیوقوف ہیں۔ مجھ سے میرے جانی دوست نے کہا۔ میں نے پوچھا تمہارا جانی دوست کون ہے؟ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون؟ آپ نے فرمایا ابو ذر تو احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور اگر ہو تو میں 3 دینار کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں، اور یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میں تو اللہ کی قسم ان سے نہ تو دنیا کا کوئی سوال کروں گا نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں۔ یعنی دین کی کوئی بات ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ جو ان کے گائیڈ تھے۔ یہ ٹھیک ہے اللہ نے بالکل جمع کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جمع کر کے صرف اپنی ذات پر لگانا اور دین کے لیے خرچ نہ کرنا، دین کی جگہوں پہ خرچ نہ کرنا، خاص طور پر زکوٰۃ نہ دینا، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اس کو نہ دینا اور اس کو سارا سال 1 روپیہ بھی خرچ کر کے زکوٰۃ کی مد میں لکھتے رہنا، یا پھر بہت سارے لوگ جیسے میں نے کہا کہ صدقات کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے ساتھ بھی جنگ کی تھی کہ وہ کہتے تھے کیوں فرق کرتے ہو نماز اور زکوٰۃ میں، وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے، تو ایک جیسے ان کے اہمیت ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بے شمار حدیث ہیں، جیسے آپ نے قسم کھا کے کہا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں سے ہمیں کچھ ہوتا ہے کہ یہاں عقیدت ہے، عقیدت کی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ غیروں میں خرچ کرنا پھر بھی آسان لگتا ہے، اپنوں میں خرچ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے اپنوں میں دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے بچے چاہے 1 منٹ میں ہزاروں روپیہ لگا دیں، لیکن ہم اپنوں میں خرچ کرتے وقت بڑا سوچ سمجھ کر اور تھوڑے سے تھوڑے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ کے نبی نے قسم کھائی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو ہماری بے یقینی ہی ہمیں ایسی باتوں کے لیے قائل کرتی کہ تھوڑا کر دو، تھوڑا کر دو، بچا لو، زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے اور صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں حکمت عطا فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔